حاضرین جمعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروضات پیش کرنے سے قبل سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک ایسا سال جس میں ہم اور آپ شریک ہیں، داخل ہیں، اس کے آخری مرحلے میں ہم اور آپ چل رہے ہیں۔ 2022 ہماری نگاہوں کے سامنے سے رخصت ہونے والا ہے، اور 2023 بس بالکل قریب ہی ہے جو ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ ہر انسان نئے سال کی خوشی مناتا ہے، لیکن خوشیاں منانے کے طریقے الگ الگ ہوا کرتے ہیں۔ آج کا جو ماحول بن چکا ہے نئے سال کی خوشی منانے کا، 31st نائٹ منانے کا، یہ جو طریقہ آج کے حساب سے رائج ہے، بالخصوص ہمارے نوجوانوں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا دل آزاری ہوتی ہے۔ جس طریقے سے آج لوگ 31 دسمبر کی رات میں خوشی کے نام پر عیاشیاں کرتے ہیں، خوشی کے نام پر شراب پی کر ناچتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، خوشی کے نام پر گانجے اور کھانا پینا کرتے ہیں، خوشی کے نام پر گانا بجانا بھی ہوتا ہے۔ یعنی نئے سال کا استقبال جب ہم کرتے ہیں تو ہم ایک ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں جو طریقہ ہمارے اسلام میں، ہماری شریعت میں کہیں دور و دور تک نظر نہیں آتا ہے۔ ہمارا بنایا ہوا طریقہ ہے، ہمارا اپنا اختیار کیا ہوا طریقہ ہے، اور یہ طریقہ ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے صرف اس لیے ہوتا ہے کہ اس رات ہمیں انجوائے کرنا ہے، مزے لینا ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا ہے۔ 31st نائٹ کے نام پر جو ہم عریانیت کرتے ہیں، فحاشی کرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، بالخصوص ہمارے نوجوان جو غلط راستوں کی طرف جاتے ہیں، اس کا کہیں بھی کوئی ایجاد اسلام میں نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طریقے سے مناتا ہے تو یہ اس کا بنایا ہوا طریقہ ہے، یہ اس کا اپنا اختیار ہوا طریقہ ہے۔ جو جس طریقے سے وہ اس رات کو بڑی خوشی کے ساتھ عیاشی کے طور پر مناتا ہے، گانے بجانے کے ساتھ مناتا ہے، خوشیاں مناتا ہے، شراب پی کر لوگ ناچتے ہیں، سڑکوں پر ہنگامے کرتے ہیں، آج یہ رات بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن انہیں ایک اور رات یاد کرنی چاہیے کہ جب تمہارے روح اور جسم کا تعلق آپس میں ختم ہو جائے گا تو قبر میں جاؤ گے تو وہاں بھی ایک نائٹ آتی ہے، وہاں بھی ایک رات آتی ہے۔ اس رات میں کوئی تمہارا ساتھی نہیں ہوگا، اگر کوئی تمہارا ساتھی ہوگا صرف تم ہوگے، اور تمہارے یہی اعمال ہوں گے جو تم 31st نائٹ کے نام پر کرتے ہو۔ آج کسی بھی طریقے سے گانے بجانے ہوں، بینڈ بازوں کے سامنے ناچنا ہو، تھرکنا ہو، چاہے وہ 31st نائٹ کے نام پر ہو، چاہے شادی بیاہ کے نام پر ہو، چاہے برتھ ڈے کے نام پر ہو، چاہے اور کسی پروگرام کے نام پر ہو، اگر یہ چیزیں کوئی انسان کرتا ہے
تو اسے اپنی قبر کی رات کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ وہ قبر جہاں انسان کو دفنانے کے بعد 3 دن کے اندر ہمارے اور آپ کے جسم کے اگر ہمارے اعمال ویسے نہیں ہیں، جسم محفوظ نہیں رہے گا تو 3 دن کے اندر یہ جسم سڑتا ہوا گلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی جسم کو قبر کے اندر کیڑے مکوڑے کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، نوچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں تو ہمارا جسم محفوظ نہیں رہتا ہے۔ اعمال اچھے ہیں تو جسم محفوظ رہے گا۔ جس طریقے سے ہمیں دفنایا جائے گا قیامت تک ہمارا جسم ویسے ہی تر و تازہ محفوظ رہے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جسم کو محفوظ کرنے والے عمل ہمیں دنیا میں کرنا ہوگا۔ ہم اپنی جوانی کے مزے لینے کے لیے 31st نائٹ مناتے ہیں، اس میں عیاشیاں کرتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں، ہنگامے کرتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، نئے سال کا استقبال کر رہے ہیں۔ اگر ہم بحیثیت مسلمان یہ کام کرتے ہیں تو ہم پر اللہ اس کے رسول کی لعنت برستی ہے، اس لیے کہ ہمارا جو اسلامی سال تھا وہ کب آیا کب گیا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ ہمارے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ اسلامی نیا سال کب شروع ہوتا ہے، اس کا چاند کب نکلتا ہے پوچھ لو تو نانی یاد آ جائے، وہ تاریخ ہی نہیں پتہ ہوتی ہے۔ چاند کب نکل گیا، نوچندی جمعرات کب ہے، پہلا چاند کب ہے، چاند کے پہلے جمعرات کب آئی ہے، یہاں جانا ہے وہاں، کچھ بھی نہیں پتہ۔ نام کیا ہے؟ مسلمان ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ اسی لیے میں بار بار اپنے جملوں میں بولتا ہوں پیدائشی مسلمان ہیں، سب نہیں، کچھ لوگ۔ پیدائشی مسلمان کا مطلب یہ کہ اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ، صرف بس کوئی پوچھے مسلمان ہے، ہاں مسلمان ہے۔ اگر وضو کے فرائض پوچھ لیے جائیں تو پسینہ نکل آتا ہے، غسل کے فرائض پوچھ لیے جائیں تو چکر آنے لگے گا، اور کہیں نماز کے فرائض پوچھ لیے جائیں تو زمین پر گر جائیں گے جناب۔ یہ عام نہیں، خاص مسلمانوں کی نہیں، عام مسلمانوں کی بات کرتا ہوں، اچھے مسلمانوں کی بات کرتا ہوں، جو دین کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہیں، ان کو خود وضو کے فرائض نہیں آتے ہیں، ان کو خود نماز کے فرائض نہیں معلوم ہے۔ نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کے فرائض پوچھ لی جائیں تو حالت خراب ہو جاتی ہے۔ مجھے آپ بتاؤ، جو چیز ہم کر رہے ہیں اگر اس کا طریقہ ہمیں نہیں پتہ ہو تو ہماری وہ چیز مقبول ہوگی اللہ کی بارگاہ میں؟ نہیں مقبول ہو سکتی ہے۔ جب ہمیں نماز کے فرائض نہیں پتہ تو یہ کیسے پتہ ہوگا کہ نماز کیسے پڑھنا ہے؟ وضو کے فرائض نہیں پتہ، وضو کی سنتیں نہیں پتہ تو ہم ادھر ادھر مار کے چلے آئیں گے، پتہ چلے گا ہمارا وضو تو سنت طریقے سے ہوا ہی نہیں۔ اور اکثر لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، معاف کیجئے گا، وضو بناتے ہوئے کبھی نظر دوڑا دو تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اکثر لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ سنت کی ادائیگی بالکل نہیں کرتے ہیں، وضو میں بالکل نہیں کرتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وضو بناتے ہیں تو کہیں کوہنیاں چھوڑ کے چلے آتے ہیں، کہیں پیر کے ٹخنے چھوڑ کر چلے آتے ہیں، کچھ نہ کچھ ان کا چھوٹا ہی رہتا ہے، وضو صحیح طریقے سے کرتے ہی نہیں ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ وضو میں جن چیزوں کے دھونے کے لیے کہا گیا ہے، اگر ان چیزوں میں سے کوئی ایک بال کے برابر بھی سوکھا رہ گیا تو وضو ہوگا ہی نہیں، بالکل وضو نہیں ہوگا۔ اور ہم نے کیا بنا لیا؟ مذاق بنا لیا ہے۔ وضو جس طریقے سے سمجھ میں آیا کر لو، نماز جس طریقے سے سمجھ میں آتی ہے پڑھ لو، یہ سب کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے تو گانے بجانے، ناچ ہنگامہ کرنے، کھیل کود کرنے کی، موج مستی کر۔ جوانوں کی تو بات اپنی ہے، ہم نے تو بوڑھوں کو بینڈ باجے کے سامنے ناچتے ہوئے دیکھا ہے، اچھے بوڑھوں کو۔ اور یہ 31st نائٹ کل ہی کی رات ہے، آپ دیکھیے گا کس طریقے سے لوگ اس کو مناتے ہیں۔ اور خاص کر آپ کا ممبئی شہر نا پورے ہندوستان میں مشہور ہے اس کے بارے میں، پورے ہندوستان میں۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں ارے مولانا وہاں تو بہت خطرناک انداز میں مناتے ہیں، کیا جواب دیں؟ ہاں بھیا، ہم کہتے ہیں شیطان لوگ ہیں، شیطانوں کا کام ہی وہی ہے، انسان نہیں مناتے ہیں، شیطان مناتے ہیں۔ ہمارا جواب یہی ہوگا، کیونکہ یہ رات انسانوں کے لیے نہیں آتی ہے منانے کے لیے۔ اگر یہ رات کی خوشی ہم مناتے ہیں تو پورے سال کی رات کی خوشی ہمیں منانی چاہیے۔ اس رات میں کون سی خصوصیت ہے؟ کون سا لڈو اور پیڑا ہمیں ملتا ہے کہ اس رات کی خوشی ہم منائیں؟ کیا ملنے والا ہے؟ یہی ملنے والا ہے نا کہ ہم 50 سال کے تھے تو 1 سال گھٹ گیا، 49 سال کے ہو گئے، جلدی مرنے والے ہیں، اسی کی خوشی ہم مناتے ہیں۔ 30 سال کی عمر تھی تو 29 بچی ہے،
ایک سال گھٹ گیا اسی کی خوشی مناتے ہیں. خوشی تو اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ اے اللہ جو ہمارا یہ سال گزرا ہے آنے والا سال اس سے بہتر بنا دے. جتنی نیکیاں ہم اس میں کرے ہیں آنے والے سال میں اس سے زیادہ کی توفیق عطا فرما دے. جو روزی تو نے ہم نے اس سال میں دی ہے آنے والے میں اور زیادہ روزی عطا فرما دے. جو مصیبتیں اس سال میں آئی ہیں آنے والا سال ایسا نہ بنا خوشیوں والا سال بنا دے. یہ خوشی ہونی چاہیے ہمیں, یہ دعائیں ہونی چاہیے ہمیں. اور ہوتا کیا ہے, ہم پہلی ہی رات میں مصیبت کھڑی کر لیتے ہیں تو پورا سال مصیبتوں میں ہی گزرتا ہے. جب ہم پہلی رات میں گانے بجانے کر لیں گے, عیاشی کر لیں گے, فحاشی کر لیں گے, عریانیت کر لیں گے, مکاری کریں گے, ناچیں گے, گائیں گے, کھائیں گے, پیئیں گے, سڑکوں پہ کودیں گے, تو ہمارا آنے والا سال ہمارے لیے بہتر نہیں گزرے گا, ہمیں رو رو کر گزارنا پڑے گا. اس لیے میرے دوستوں, بالخصوص وہ والدین جن کی اولادیں نوجوان ہیں, جوان ہیں, ان سے میری گزارش ہے کہ ایسی راتوں میں اپنے بچوں پر دھیان دو. ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں بچے ہمارے ہاتھ میں ہے نہیں, ہمارے قبضے میں نہیں ہیں. اگر بچے ہمارے قبضے میں نہیں ہیں تو ہمیں ماں باپ بننے کا حق ہی نہیں تھا. ہم بچے پیدا کر لیے, بچے ہمارے قبضے میں نہیں ہیں, یہ کون سی بات ہو گئی؟ اپنے بچوں کو سنبھال کے رکھو, ورنہ یاد رکھو ہماری یہ نمازیں, ہماری یہ عبادتیں, ہمارے ذکر و اذکار قیامت میں قبر میں اسی وقت ہمیں فائدہ پہنچائیں گے جب ہمارے بچے نیک ہوں گے اور صالح ہوں گے. اگر وہ 31 نائٹ کے نام پہ عیاشی کریں گے اور ہم قبر میں چلے جائیں گے تو ان کی اس عیاشی کا انجام ہمیں بھی بھگتنا پڑے گا. یہ ہمارا جسم جس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ دنیا کی آگ کی لپٹ ہم برداشت کر سکیں, جہنم کی آگ ہم کیسے برداشت کریں گے؟ جہنم کی وہ سخت آگ جس کی لپٹ ہمیں دور سے پڑ جائے تو ہمارے جسم جھلستے ہوئے نظر آئیں گے. یہ دنیا کی آگ سے بڑی خطرناک آگ وہ آگ ہے, اس آگ کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اگر آج یہ دنیا کا بچھو ہمیں ڈنک مار دے تو بے ہوش ہونے میں ٹائم نہیں لگتا, ہاسپٹل جانے میں ٹائم نہیں لگتا ہے. ارے یہ بچھو کچھ بھی نہیں ہے. قبر کے بچھو اور قیامت کے بچھو, جہنم کے بچھو اتنے خطرناک ہوں گے کہ وہ ڈنک ماریں گے تو جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جایا کرے گا. اس کی طاقت ہم کہاں سے لائیں گے؟ آج ایک سانپ اگر ہمیں دکھ جائے تو بھاگنے کے لیے گلی نہیں ملتی ہے. وہ سانپ جو اونٹ سے زیادہ موٹا ہوگا اور ہزاروں میل سے زیادہ لمبا ہوگا, اس سانپ کے دہاڑ اور اس سانپ کی پھپھواہٹ کو ہم کیسے برداشت کر پائیں گے؟ کبھی سوچا ان چیزوں کو ہم نے تو یہ سوچا کہ آج جو کرنا ہے کر لو, کل جو ہوگا دیکھا جائے گا. کل یہی ہونے والا ہے جو میں بتا رہا ہوں. قبر میں جاتے ہی ہتھوڑوں کی دھلائی ہوگی, قبر میں جاتے ہی سانپوں کی بوچھار ہوگی, قبر میں جاتے ہی بچھوؤں کے ڈنک لگائے جائیں گے. اس کے بعد یہ معاملہ ہوگا کہ ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے دنیا میں جو کیا تھا اس کا انجام ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. میرے عزیزو, آج اللہ نے جوانی دی ہے, آج اللہ نے طاقت و قوت دی ہے, صحت و تندرستی دی ہے, جسم دیا ہے, عقل دیا ہے, تو اللہ کی عبادت کے لیے اس کا استعمال کرو, اللہ کی ریاضت کے لیے اس کا استعمال کرو, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کا استعمال کرو, دین کی خدمت کے لیے اس کا استعمال کرو. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں, معاف کیجئے گا, اس محلے والوں کے لیے جملہ بولنے جا رہا ہوں. آپ کو اگر اندازہ لگانا ہو کہ آپ کتنا آگے ہیں تو اپنے محلے میں یہ معلوم کیجئے کہ کتنے سالوں سے آپ کے محلے میں کوئی حافظ, کوئی عالم نہیں پیدا ہوا ہے. اس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کا محلہ دینی اعتبار سے کتنا ترقی کیا ہوا ہے. سمجھ لیجئے. اب ہمیں جو اندازہ لگا, میں نے تو سنا کئی لوگوں سے, اسی محلے والوں سے, کہ کئی سالوں سے نہ تو کوئی حافظ یہاں پیدا ہوا ہے, نہ کوئی عالم بنا ہے, نہ کوئی مفتی بنا ہے. جو محلہ, پورا محلہ مل کے ایک حافظ نہ پیدا کر سکے, ایک عالم نہ پیدا کر سکے, ایک مفتی نہ پیدا کر سکے, وہ محلہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا ہے. معاف کیجئے گا مجھے, میرے الفاظ سخت ہو سکتے ہیں, لیکن میں جو بات بول رہا ہوں بالکل حقیقت کے آئینے میں بول رہا ہوں. اس لیے بول رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک عالم پوری بستی کے لیے چراغ ہوا کرتا ہے. جس بستی میں عالم ہوتا ہے اس بستی میں روشنی ہوا کرتی ہے.
اور جس بستی میں عالم نہیں ہوتا ہے اس بستی سے روشنی ختم کر دی جاتی ہے، اس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوا کرتا ہے۔ مجھے بتاؤ جہاں ہمیشہ اندھیرا کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سورج والا اندھیرا، اندھیرے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا اندھیرا ہوتا ہے، عقیدے کا اندھیرا ہوتا ہے، عمل کا اندھیرا ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں میں دینی ماحول نہیں ہوگا، ایک گھر میں ایک حافظ پیدا ہوتا ہے تو پورے گھر کو سدھار دیتا ہے، پورے محلے کو سدھار دیتا ہے۔ ہم نے کتنے حافظ پیدا کیے؟ ہماری مسجدیں خالی ہیں، مسجدوں کی دیواریں اور اینٹیں گواہ ہیں۔ یہ پکار رہی ہے پورے محلے والوں کو کہ آؤ فجر کی نماز میں، آؤ ظہر کی نماز میں، صفیں خالی بیٹھی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس ہوٹلوں میں بیٹھنے کے لیے ٹائم تو ہے، ہمارے پاس سڑکوں پر بیٹھنے کے لیے ٹائم تو ہے، ناچنے گانے کے لیے ٹائم تو ہے، لیکن مسجد میں آنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور یاد رکھو، ایک بات اور بولتا ہوں کہ جس گھر میں یا جس خاندان میں عالم نہیں ہوتا نا، اس خاندان کو، اس گھر کو عالم کی اہمیت بھی پتہ نہیں ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ عالم نہیں ہوتا ہے پھر بھی عالم کی عزت کرتے ہیں، ورنہ عالم نہ ہو تو وہ عالم کو اپنے پیر کی جوتی ہی سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں یہ عالم کیا ہے، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، 10-15 ہزار کمانے والے ہیں، لیکن یاد رکھنا ان کی اوقات تو اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ شفاعت کرائیں گے، لیکن 3 خاص لوگ ایسے ہیں جن کا تذکرہ فرمایا۔ پہلے نمبر پر انبیاء، دوسرے نمبر پر شہداء، اور تیسرے نمبر پر علماء کو فرمایا کہ ان لوگوں کو خصوصی طور پر جو ہے وہ کیا ہوگا، یہ اختیار دیا جائے گا کہ تم جتنوں کو چاہو، جتنوں نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، برتاؤ کیا ہے، اچھا کام کیا ہے، سب کو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ جنت میں لے کر جاؤ۔ اسی لیے اگر ہمارے خاندان میں ایک عالم بن جائے، ایک عالم بن جائے تو وہ پورے خاندان کو اکیلے بخشوا سکتا ہے۔ لیکن ہم نے کیا سوچا؟ ہم نے یہ سوچا کہ عالم بنے گا تو 10,000 15,000 سے زیادہ کما نہیں پائے گا۔ یہ ماحول بھی ہم ہی نے بنایا، کسی اور نے نہیں بنایا ہے۔ ہمارے پاس پیسے ہیں، شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے پیسے ہیں، ہمارے پاس برتھ ڈے کے نام پر لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے ہیں، عیاشیوں کے نام پر لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے ہیں، لیکن اپنے علماء کی خدمت کے لیے ہم غریب بن جاتے ہیں، مسجدوں کی خدمت کے لیے ہم غریب بن جاتے ہیں، مدرسوں کی خدمت کے لیے ہم غریب بن جاتے ہیں۔ آج مدرسوں میں ہمارے بچے پھٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھنے کے لیے مجبور ہیں۔ جاؤ مدرسوں کا حال دیکھو، یہ نائبین رسول ہے، کس طریقے سے قال رسول اور قال اللہ پڑھتے ہیں، جاؤ دیکھو، پھر سمجھ میں آئے گا کہ علماء کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ جب وہ میدان میں نکلتے ہیں تو ان کی کوڑی کی حیثیت نہیں ہماری ہوتی ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہے، لیکن جاؤ سوچو اور ان مدرسوں میں دیکھو کہ یہ کیسے پڑھتے ہیں۔ ہم نے تو ان مدرسوں کو بھی دیکھا ہے اور جانتے ہیں کہ جن مدرسوں میں کھانے کے لیے کھانے نہیں ہوا کرتے تھے اور استاذ بیچارے بچوں کی بھوک کو مٹانے کے لیے بیل اور یہ بال اور بیٹ لے کے میدان میں نکل جایا کرتے تھے کہ چلو میچ کھیلتے ہیں تاکہ بچے بھوک سے غافل ہو جائیں اور بھوک کا احساس نہ ہو۔ دوپہر کا کھانا ہم نے خود مغرب کے وقت، عشاء کے وقت کھانا کھایا ہے۔ ایسے حالات میں مدرسے کے بچے پڑھتے ہیں اور ہم زکوٰۃ اور صدقہ دینے میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت بڑا احسان کر رہے ہیں مدرسوں کو دے کر۔ احسان نہیں کر رہے ہیں، یہ مدرسوں کا احسان ہے کہ آج اللہ کے گھر قائم ہیں، رسول اللہ کے گھر قائم ہے تو ہمارا مال ان کی وجہ سے پاک ہو جاتا ہے، ہماری زکوٰۃ نکلتی ہے، ان مدرسوں میں جاتی ہے تو پھر ہمارا مال پاک ہوتا ہے۔ اگر وہ مدرسے نہ ہوتے تو ہم یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کون حقدار ہے کون نہ حقدار ہے۔ جس کو سمجھ میں آیا دے دیا، جو سمجھ میں آیا لے لیا۔ آج زکوٰۃ کے نام پر جتنے فراڈ ہوتے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں۔ اچھے لوگ مولانا کا لبادہ اوڑھ لیں گے، رمضان میں مولانا بن جائیں گے اور پورے سال میں وہ ٹپوری بن جائیں گے زکوٰۃ لوٹنے کے لیے۔ ایسے ماحول بن چکے ہیں۔ یہ مدرسوں کا ہم پر اور آپ پر احسان ہے، یہ مدرسے قائم ہیں تو ہماری آبادی، ہماری بستیاں قائم ہیں، ورنہ اگر دنیا سے مدرسے جس دن ختم ہو گئے قیامت آنے میں ٹائم نہیں لگے گا، یاد رکھ لینا۔ کیوں نہیں لگے گا؟ مدرسے ختم ہوں گے تو امام ختم ہوں گے تو مسجدیں آباد نہیں ہو پائیں گی، مدرسے ختم ہوں گے تو عالم پیدا نہیں ہوں گے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عالم کا وقار اتنا زیادہ ہے
کہ اللہ پوری کائنات کو، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیوں کو جو روزی دیتا ہے وہ علماء کے صدقے میں دیتا ہے۔ حدیث بتا رہا ہوں، اپنے باپ کی اور اپنے گھر کی بات نہیں بتا رہا ہوں، حدیث بتا رہا ہوں۔ اب آپ مجھے بتاؤ، جو علماء بیچارے جن کے صدقے میں پوری کائنات کھاتی ہے، ہم انہی علماء کو تڑپائیں گے تو ہمارا کیا انجام ہوگا؟ ہم ظلم کرتے ہیں علماء پر کہ ہمارے پاس ہوتے ہوئے بھی ان کو نہ دیں، ہم ظلم کرتے ہیں۔ یہ مولانا کا کیا خرچہ ہے؟ 10,000 بہت ہے۔ کتنے امام بیچارے ایسے ہیں 15 20 سال سے ہیں، آج وہ 10-15 ہزار پہ ٹکے ہوئے ہیں۔ اور اگر بڑھانے کی بات کر دیں، شام کو بات کی تو صبح لیٹر ہاتھ میں آ جائے گا، مولانا صاحب آپ اپنا انتظام کر لیجئے، ہم دوسرا امام ڈھونڈ لیں گے۔ کب تک ڈھونڈو گے امام؟ وقت زیادہ نہیں بچا ہے ہمارے اور آپ کے پاس، 15 سال گزرنے دو، چراغ لے کے ڈھونڈو گے بھی تو امام نہیں ملے گا۔ اس لیے نہیں ملے گا کہ آج ہمارے نگاہوں کے سامنے ہزاروں علماء ایسے ہیں جو بزنس لائن میں جا رہے ہیں، وہ سیدھے یہی بول رہے ہیں اس لائن میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ بات کوئی امام کر دے تو اس پر انگلیاں اٹھتی ہے، یہ تو یار پیسے کی بات کرتا ہے، لالچی انسان ہے، جیسے میرے بارے میں ہوتی رہتی ہے۔ لیکن میری عادت ہے کہ جو میری نگاہوں کے سامنے آتا ہے وہ میں بولتا رہتا ہوں، جس کو تکلیف ہونی ہے ہو، بس اتنی کوشش کرتا ہوں کہ مولا میں جو باتیں کروں میری بات نہ ہو، اسلام کی بات ہو، تاکہ جو اعتراض کرے اس کے ایمان کا جنازہ وہیں نکل جایا کرے، مجھے اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو 31 نائٹ منانے والوں، اگر ہمارے پاس یہ رات منانے کے لیے ہے تو یہ سب کام کرنے کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اگر شادیوں کے نام پہ 20 لاکھ خرچ کرنے کے لیے، برتھ ڈے کے نام پر بہت سارے لوگ 3 4 لاکھ خرچ کر دیتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمیں نام کمانا ہے، اگر اس موقع پر ہمارے خرچ کے لیے ہے تو مسجد کی جھولی میں 50 روپیہ ڈالنے کے لیے کیوں نہیں ہے؟ پچھلے جمعہ ہم نے کہا تھا تو 2500 آ گیا تھا، نہیں تو 1800 2000 ہی آتا ہے۔ پچھلے جمعہ تھوڑا سا چٹکا دیا تو 2500 ہو گیا، اب دیکھتے ہیں اس جمعے کتنا ہوتا ہے۔ کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑا تھا، 5 روپیہ ڈالنے والے 10 ڈال دیے تھے، 2 ڈالنے والے 5 کر دیے تھے، اتنا ہی فرق پڑا تھا، 2-4 نوٹیں 50-100 کی آ گئی تھیں۔ اگر اتنی بڑی بستی میں جہاں 2 جماعت ہو رہی ہو، وہاں کی جھولی میں 2000 آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں پھر ہم کیسے مسلمان ہیں، ہمارا دل کیسا ہے؟ ارے یار آج ہمارے بچے دن میں 50 روپیہ کھا جاتے ہیں، دن کا بتا رہا ہوں میں، ہفتے کا نہیں بتا رہا ہوں، دن کا بتا رہا ہوں، 50 روپیہ کھا جاتے ہیں۔ ہم ہفتے میں 50 روپیہ اللہ کے گھر کو نہیں کھلا سکتے؟ دن میں ہم کچھ بھی خرچ کر سکتے ہیں، ہمارے 500-150 کے ہو جاتے ہیں، پان سگریٹ اور گٹکا اور یہ ملا کے 100 روپے سے کم نہیں جاتا ہے، غریب سے غریب کی بات کر رہا ہوں میں۔ لیکن ہفتے میں 20 اور 25 روپیہ ڈالنے کے لیے، مسجد میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے۔ ہماری مسجد کی یہ جھولیاں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، یہ بہت بڑا امتحان لیتی ہیں ہمارا، اور یہ جانچتی ہیں کہ ہمارا دل اللہ کے گھر کے لیے کتنا وسیع ہے اور کتنا بڑا ہے۔ بہرحال اللہ جسے کام لینا چاہتا ہے اسے توفیق عطا فرماتا ہے۔ اگر ہمارے جیب سے پیسے نکلتے ہیں تو یاد رکھنا اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا کر رہا ہے۔ دین کے درد کے لیے ہمارا دل دھڑکتا ہے تو یاد رکھ لینا کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے رہا ہے، ورنہ دین کہاں جا رہا ہے، اسلام کہاں جا رہا ہے، دین کی خدمت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، تو یاد رکھ لینا اللہ نے ساری توفیق ہم سے چھین لیا ہے۔ ہم سے زیادہ بدنصیب اور بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو تھوڑا سا چاشنی میں بدلو، طاقت دو، جوش میں آؤ، دین کی خدمت کے لیے آگے بڑھو، اپنے بچوں کو نیک صالح بناؤ، نمازوں کے لیے آگے بڑھو، مسجدوں کو آباد کرو اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اور 31 نائٹ منانے والوں، خدا کے واسطے ایسی راتیں مت مناؤ، بلکہ آپ بچو اس سے، احتراز کرو۔ ایک اعلان سماعت فرما لے، آپ کی بارگاہ میں مقدمانہ عرض ہے کہ الامان فاؤنڈیشن کی جانب سے روڈ نمبر 1 پارک سائٹ کالونی میں بتاریخ 31 دسمبر، دیکھ لیجیے، نوجوانوں کو گناہوں سے روکنے کے لیے 31 دسمبر کی رات کو ہی پروگرام رکھا جا رہا ہے۔ اور یہ پروگرام صرف یہی نہیں ہو رہا ہے، جگہ جگہ پر ہو رہا ہے، جگہ جگہ پر۔ 31 دسمبر 2022 کو اصلاح معاشرہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ جشن غوث اعظم، جشن غریب نواز، عید میلاد النبی نہیں، اصلاح معاشرہ، معاشرے کو کیسے سدھارا جائے، جس میں خصوصی خطاب
حضرت علامہ مولانا مفتی محمد زبیر احمد مصباحی قبلہ تشریف لائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ کل رات کی تاریخ روڈ نمبر 1 پارک سائڈ کالونی میں ضرور تشریف لے جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کی طرف قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔